کہ کتنا خوبصورت نام رکھا ہے اور 1911 سے لے کے 2023 تک کے 1911 سے لے کر 2023 تک یعنی کہ قیام پاکستان سے پہلے کے بھی سانگز اور اب تک کے بھی سانگز. تو ان سے جان لیتے ہیں. آرکائیوسٹ ابصار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کی یہ بک مجھے تو بڑی فیسینیٹ کر رہی ہے. اور آپ نے مجھے بتایا ابھی بریک میں کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے اپنے ملی نغموں کی پوری ایک ریکارڈ رکھا, ایک آرکائیو بنائی ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے کیا ہے یہ. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو السلام علیکم. یوم تخلیق پاکستان بہت بہت مبارک. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انڈیا لبریٹ ہوا ہے, ہم کریٹ ہوئے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پاکستان نقشے پہ نہیں تھا. تو الحمدللہ ملی نغموں کا یہ جو شوق ہے, یہ جنون ہے, 8 سال کی عمر سے لے کے چلا تھا. آج اس بات کو میں الحمدللہ 8 سال کی عمر میں آڈیو کیسٹ وہ ہوتا تھا, وہ شوق تھا. تو 25 سال کا عرصہ بیت گیا, 34 سال میری عمر ہے. تو بس بچپن سے یہی ایک شوق تھا. 4,500 ملی نغمے تو بہت زیادہ. 4,500 تو وہ ہیں جو میرے پاس ہیں. ہو سکتا ہے 400-500 600 اور بھی ہوں. میں اس لیے احتیاطاً کہتا ہوں کہ 5,000 ملی نغمے پاکستان میں کم و بیش بنے. پہلا ملی نغمہ اگر ہم ملی نغمے کی اگر ہم اصطلاح استعمال کریں, جیسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں قومی نغمہ, پیٹریوٹک سانگز, نیشنل سانگ یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ملی نغمہ. چونکہ پاکستان کا تعلق ایک نظریے سے ہے, ملت سے ہے, تو اسی وجہ سے ہم اسے ملی نغمہ کہتے ہیں. تو 1911 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے جو اردو ادب میں بھی ترانہ ملی کے نام سے, جو اصطلاح جو پہلی دفعہ ترانہ ملی کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی تھی. اور کیا خوب کہا تھا مسلمانوں کے لیے کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا, ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. تو اس نغمے کو استاد پیارے صاحب تھے مشرقی بنگال, جو کہ اس وقت مشرقی بنگال تھا, تو اس کے ایک فنکار تھے, انہوں نے اسے خود ہی کمپوز کر کے گایا تھا. اور ہز ماسٹرز وائس نے اس کی گراموفون ڈسک نکالی تھی جو کہ آتے ہی مقبول ہوئی. اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کلام اقبال کو ملی نغموں میں ڈھالنے کا, کیونکہ اقبال کا کلام قومی شاعری ہے اور ملی کلام ہے, تو ظاہر ہے جب وہ غنا میں ڈھلتا ہے تو نغمہ بن جائے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, یہ بھی قیام پاکستان سے جی بالکل. یہ 1940 میں جب ہماری قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی, تو اس دن میاں بشیر احمد نے, جو کہ شاعر قائد اعظم کہلاتے ہیں, انہوں نے اسے لکھا تھا. اور اس وقت انور غازی آبادی نے پڑھا, مگر ساتھ ہی آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس کی گراموفون ڈسک جاری ہوئی تھی, جسے منور سلطانہ, جو کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بھی پہلی سنگر ہیں, انہوں نے اس نغمے کو شمشاد کوثر اور علی بخش ظہور کے ساتھ ماسٹر عنایت حسین کی موسیقی میں گایا تھا. تو اس طرح نغمے, کئی ایسے نغمے تھے, کیا ہی پاکیزہ و طاہر نام پاکستان ہے, اعجاز علی نے اسے گایا تھا. پھر اس کے علاوہ مشرقی پاکستان سے, جو اس وقت مشرقی بنگال تھا, اس کے وہاں کے فنکار تھے عباس الدین احمد, انہوں نے نغمہ گایا تھا زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں, غلامان نبی مصروف ہوں جنت بسانے میں. یہ 7 جون 1947 کو ریلیز ہوا تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جون پلان, جس میں پاکستان زندہ باد پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا, تو عباس الدین احمد نے بھی اس ترانے کا آغاز پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کیا تھا. اچھا, دو نغموں کے حوالے سے, ایک تو زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری, ایک تو یہ اس کے بارے میں, دوسرا اے میرے پیارے وطن. وہ ایک ایسا ہے کہ اس کی پوئٹری لازوال. جی بالکل. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے, اسد محمد خان صاحب نے اسے تحریر کیا تھا. سہیل رانا نے موسیقی مرتب کی تھی. محمد ابراہیم صاحب نے 1979 23 مارچ 1979 کو اس نغمے کو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز پر ریکارڈ کروایا تھا. تو ایک یہ دعا ہے. اسی طرح آپ نے اے وطن پیارے وطن, پروفیسر کرم حیدری, جو کہ ہمارے مطلب ایک انٹلیکچوئل بھی تھے, بہت عمدہ, انہوں نے 1971 کی جنگ سے قبل اس نغمے کو لکھا تھا. اختر حسین اکھیا نے اسے کمپوز کیا تھا. استاد امانت علی خان صاحب نے اسے گا کر امر کر دیا. تو یہ سارے ملی نغموں کا. مجھے ایک چیز بتائیں, اب ہم کیونکہ بڑے ایڈوانس دور میں رہ رہے ہیں, یوٹیوب ہے, سوشل پلیٹ فارمز ہیں, یہاں سے ہم جب چاہے نیشنل سانگ, ملی نغمے, وی کین سرچ آن اینڈ آن.
لیکن اس وقت لوگوں تک یہ پیغام، یہ نغمے کیسے پہنچتے تھے؟ کیونکہ گراموفون میں آپ سے پوچھی تھی، آپ نے کہا ایلیٹ کا یہ شوق تھا، بالکل، تو بڑا مہنگا بھی ہوتا تھا، عام ماسز افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیسے ان تک یہ پہنچتے؟ اچھا، گراموفون کا یہ تھا کہ اس میں الیکٹرک کی مطلب الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، آپ اسے چابی دیتے تھے اور وہ چل جاتا تھا. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگ کیا کرتے تھے، جو شوقین ہوتے تھے وہ لے کر کہیں محلے میں لگا دیا، اور اس کا بڑا سا بھونپو ہوتا تھا، آپ کو یاد اگر آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہم لوگ پراپس وغیرہ کے لیے اکثر یوز کرتے ہیں سیٹس پر، تو وہ لگا دیا کرتے تھے. یا پھر فنکار گلیوں میں آتے تھے، گلیوں میں گانے آتے تھے. اور میں آپ کو عباس الدین احمد صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا، تو انہوں نے جب یہ نغمہ گایا ڈھاکہ ریڈیو پر تو اس پر لگ گئی پابندی، چونکہ پاکستان تو ابھی قائم ہوا نہیں تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے رکے نہیں. اچھا، لوگوں نے کہا اب تو 2 مہینے باقی رہ گئے، پاکستان بن جائے گا. اس فنکار کا جذبہ حب الوطنی یہ ہے کہ وہ ہارمونیم اٹھا کے گلیوں میں نکل گیا اور نغمہ گانے لگا. اب جو نغمہ ریڈیو بھی دیکھیں ہر کسی کے پاس نہیں تھا، اب وہ پیغام ہر گلی گلی میں پہنچ رہا ہے بلا خوف و خطر. اب آپ یہ دیکھیں صدف کہ آپ وہ ملی نغمہ اردو میں ہے، جبکہ اس وقت کہتے ہیں کہ جبکہ وہ علاقہ بنگال ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تاج لسانی تعصب کچھ نہیں تھا. پاکستان کے قیام کے وقت سب کا ایک ہی عزم تھا. تو وہ اچھا جب انہوں نے گایا، پھر 14 اگست 15 اگست جب پاکستان بنا، تو جب ریڈیو پاکستان ڈھاکہ ہو گیا تو وہ نغمہ کی انہوں نے دوبارہ گایا. اور یہ پہلا نغمہ تھا جس کا باضابطہ جب گراموفون ریکارڈ آیا تو اس کا اشتہار بھی اخبارات کی زینت بنا. اور پھر جب پاکستان میں ایوارڈ کا اجرا ہوا تو ان کے اس کارنامے پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز بھی دیا گیا. زبردست. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.